سچ تو یہ ہے کہ جب تم یہ سیکھ جاؤ کہ مرنا کیسے ہے تو تم سیکھ جاتے ہو کہ جینا کیسے ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے جی رہے ہوتے ہیں جیسے نیند میں چل رہے ہوں، ایک میکینکی انداز میں وہ سارے کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں جو بس ہمیں کرنے ہیں۔ تو کیا موت کا سامنا کرنا اسے بدل دیتا ہے؟ مچ پوچھتا ہے۔ بالکل، جب تم یہ حقیقت جان لو کہ تمہیں مرنا ہے تو تم چیزوں کو مختلف طرح سے دیکھنے لگتے ہو۔ موت کے بارے میں سیکھ لو اور تم جینا سیکھ جاؤ گے۔ جناب، یہ ایک اقتباس تھا ٹیوزڈیز وتھ موری سے، اور یہ کتاب مچ البام نے لکھی ہے، اور یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ ایک نان فکشن بک ہے، یعنی کہ یہ اصلی کہانی پہ مبنی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں اس کا تھیم کچھ اس طرح سے ہے کہ مچ کے ایک پروفیسر تھے موری، اور مچ ان سے پڑھا ہوتا ہے، اور پھر اس کو ایک زندگی میں ایک مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ پروفیسر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں۔ تو وہ ان کے پاس جاتا ہے، ان سے ملتا ہے، اور اس کو پھر یہ خیال آتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ وقت گزار کے لائف لیسنس کچھ لرن کرنے چاہیے، کہ ان کی زندگی کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو دونوں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہر ٹیوزڈے یا منگل کو جو ہے وہ مچ موری سے ملا کریں گے، اور پھر وہ دونوں مختلف زندگی کے مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، اور مچ کو موری سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس میں جس طریقے سے یہ بک ہے، اس میں زندگی کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، خاندان، بچے، جذبات، ان سب چیزوں کے بارے میں ایک ایسے پروفیسر نے جو اپنی پوری زندگی گزار چکا ہے، وہ اپنے تجربے کا نچوڑ پیش کرتا ہے۔ جیسے میں آپ کو اس میں سے کچھ اقتباسات ان کا میں نے ترجمہ کیا ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جیسے ایک جگہ وہ جذبات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نلکا کھول دو، پانی رواں ہونے دو، اپنے جذبات سے خود کو شفاف کر لو، یہ تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، یہ تمہارے لیے مددگار ہوگا۔ اگر تم اپنے خوف کو پہچان لو، کسی پرانی قمیص کی طرح پہنو، اور پھر کہو کہ ہاں یہ خوف ہے، میں اس فکر سے واقف ہوں، سو میں اس کے زیر اثر نہیں آؤں گا، ہے تو ہے۔ اسی طرح اکیلے پن اور اداسی کو بھی آنسوؤں میں بہنے دو، اس کو مکمل طور پر محسوس کرو، لیکن ساتھ ہی اس قابل بنو کہ کہہ سکو کہ ہاں، اداسی کا لمحہ تھا، میں نے جی لیا، اب مجھے تنہائی کا خوف نہیں، اب میں اداسی کو ایک طرف رکھ دوں گا، دنیا میں بہت سارے جذبات ہیں، وہ بھی مجھے محسوس کرنے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اپنے ایموشن سے نمٹنے کا طریقہ اور سلیقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح خوشی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں جہاں بھی گیا مجھے لوگ ملے جو بڑی بڑی چیزوں کے حرص رکھتے ہیں۔ لوگ بڑی گاڑی، بڑا گھر، نئی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں اور پھر اس پہ داد وصول کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں اس کو کس طرح سے دیکھتا ہوں؟ یہ سب دراصل محبت کے بھوکے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو اس کے متبادل کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے بدلے میں جیسے گلے لگنے کی کیفیت اور گرم جوشی چاہتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے۔ چیزیں محبت، نرمی، گرم جوشی اور دوستی کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ پیسہ اور طاقت محبت اور مہربانی کا بدل نہیں۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کیونکہ میں موت کے قریب ہوں، جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ طاقت اور پیسہ تمہیں وہ احساس نہیں دے سکتے جو تم چاہتے ہو، چاہے تمہارے پاس کتنا ہی کیوں نہ موجود ہو۔ پیسے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ضرورت اور چاہت کے بارے میں بہت الجھن ہے۔ تمہیں کھانے کی ضرورت ہے لیکن تمہیں چاکلیٹ سنڈے کی چاہ ہے۔ تمہیں اپنے آپ سے ایماندار ہونا پڑے گا۔ تمہیں لیٹسٹ اسپورٹس کار اور بہت بڑا گھر نہیں چاہیے، یہ تمہیں مطمئن نہیں کر سکتے۔ تم جانتے ہو تمہیں کیا چیز اطمینان دے گی؟ دوسروں کو دینا، وہ جو تمہارے پاس ہو، اور میرا مطلب پیسے سے نہیں، تمہارا وقت، تمہارا دھیان، تمہاری کہانیاں، اور یہ بہت مشکل نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی فلسفی میں انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی یہ کتاب ضرور پڑھیں، اور پڑھیں تو مجھے بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی،
اور بہت آسان لکھی ہوئی کتاب ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بڑا اس کو پڑھتے ہوئے مشکل ہو یا اس میں کچھ اس طرح کے ورڈز ہوں جن کی وجہ سے آپ ذرا تساہل سے کام لیں کہ بھائی اب کون پڑھے. تو یہ ضرور پڑھیے گا. ایک میں جو ہوں اس میں آپ کو ایک اور سناتی ہوں، خاندان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر خاندان نہ ہو تو کوئی فاؤنڈیشن اور کوئی تحفظ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کھڑا ہوا جا سکے. اگر تمہارے پاس اپنے پیاروں کی محبت، خیال اور سپورٹ نہیں تو تمہارے پاس کچھ خاص نہیں ہے. محبت سب سے اعلیٰ متاع ہے. جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو یا تباہ ہو جاؤ. یہ ایکچولی کوٹ ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ لو ایچ ادر اور پیرش. تو یہ کتاب جو ہے، تو یہ کتاب پہ ایک تبصرہ تھا. آپ لوگ بھی ضرور پڑھیے گا اور پھر مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. زندگی کے بارے میں اس طرح کی جو بھی کتابیں ہوتی ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.